بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت غازی پور کے باسیوں، غازی پور کے مجاہدوں، میں آپ کے اس خوبصورت مدرسہ الجامعہ مدینۃ العلوم مدرسہ میں آج اس مدرسہ کے محتمم، ذی قدر ذی وقار میرے پیارے بڑے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا غازی المحمود صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر حاضر ہوا۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت محفل میں، اس خوبصورت شملن میں، ان آنکھوں کی بینائی یعنی آنکھوں کے دیکھنے کے ساتھ، ان کانوں کی سماعت یعنی کانوں کی سنائی کے ساتھ، اس زبان کی گویائی یعنی زبان کے بولنے کے ساتھ، ان ہاتھ و حرکات کے خوبصورت سکنات کے ساتھ، ان پیروں کے حفاظت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ذکر سننے کی، علماء کرام کو دیکھنے کی اور علماء کرام آپ حضرات کو سنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ پورا بنگلہ دیش کے ہر علاقے کی خوبصورتی ہے، لیکن غازی پور کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرح نام غازی پور ہے اسی طرح یہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ مجاہد ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ سارے نبیوں کا کام ایک تھا، سارے نبیوں کا مشن ایک تھا، سارے نبیوں کی تبلیغ ایک تھی، سارے نبیوں کی نصیحت ایک تھی، اور وہ نصیحت وہی تھی جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا، قل کہہ کر حکم دیا، محبوب پیغمبر فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العزت کے اس پیغام کو لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ساری روئے زمین پر چلے گئے۔ حضرت آدم نے بھی یہی پیغام سنایا، هو اللہ احد۔ حضرت نوح نے بھی یہی پیغام سنایا، هو اللہ احد۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی پیغام سنایا، هو اللہ احد۔ حضرت اسماعیل نے بھی یہی پیغام سنایا، هو اللہ احد۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی پیغام پہنچایا، هو اللہ احد۔
حضرت یونس و یعقوب و ایوب و یوسف سب نے یہی پیغام پہنچایا، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ میرے پیارے نبی سمیت سارے نبیوں نے اس پیغام کو ساری دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا، وہ اللہ ایک ہے۔ پھر جب اس حق کلمے کے بلند کرنے پر جو بھی باطل جس نبی کے سامنے آیا، سارے نبیوں نے ان باطل کا مقابلہ کرا۔ نبی کے پیارے سارے نبی علیہ السلام نے اللہ کے اس زمین پر رب کے نظام کو قائم رکھا۔ اللہ کے اس زمین پر اس نظام کو جو رب چلا رہا ہے، جو قانون رب نے بنا دیا، اس قانون کو نافذ کرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آدم کے اندر صفیت ڈال دی، اللہ رب العزت نے نوح کے اندر نجیبیت ڈال دی، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کے اندر خلیفت ڈال دیا، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر بدھی اور سوچ و فکر ڈال دی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے اندر جلال رکھا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے اندر خلیلیت رکھی، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے اندر قربانیت رکھی، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کے اندر خوبصورت آواز بھی رکھی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت عیسیٰ کے اندر شجاعت بھی رکھی۔ سارے نبیوں کا کردار ایک طرف میرے نبی، دوسری طرف رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو ساقی کوثر نہیں بنایا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو شافی محشر نہیں بنایا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو سید الاتقیاء نہیں بنایا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو امام الانبیاء نہیں بنایا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کی صورت کو محفوظ نہیں رکھا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کے دین اسلام کو محفوظ نہیں رکھا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کی کوئی بھی کتاب کو محفوظ نہیں رکھا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کے چلنے کے طریقے کو محفوظ نہیں رکھا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کے کھانے کے انداز کو محفوظ نہیں رکھا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو آسمانی معراج نہیں کروائی، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو رمضان جیسا مہینہ نہیں دیا، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو لیلۃ القدر جیسی رات نہیں دی، رب کائنات نے کسی بھی پیغمبر کو آسمانی معراج نہیں کرائی، لیکن میرے پیارے محبوب پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ سارے بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کے رب کائنات نے میرے نبی کو ساقی کوثر بھی بنا دیا، میرے نبی کو شافی محشر بھی بنا دیا، میرے نبی کو سید الاتقیاء بھی بنا دیا، میرے نبی کو امام الانبیاء بھی بنا دیا، میرے نبی کو آسمانی معراج کرائی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے قیامت تک بلکہ قیامت والے دن بھی یہ نبی، یہ امت محفوظ ہوگی۔ رب کائنات نے جب تک روئے زمین پر دین باقی ہے، قیامت تلک رب کائنات نے اس دین کو محفوظ کر لیا، نبی کی ختم نبوت کو محفوظ کر لیا، نبی کے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس دین اسلام کو کیسے
کیسے محفوظ کرا، میرے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، میرے نبی مدینہ میں زندگی گزاری، میرے نبی کس طرح مسکراتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کس طرح جمعے کا خطبہ دیتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کا قد کتنا تھا صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کے چہرے کی گولائی کیسے تھی صحابہ کرام نے محفوظ کر لی، میرے نبی کے چہرے پر داڑھی کس مقدار میں تھی صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، ان داڑھیوں میں کتنے بال سفید تھے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کے کان مبارک کیسے تھے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کی آنکھ کیسی چمکتی صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کے بال مبارک کس مقدار میں تھے، کتنے لمبے تھے اور وہ کیسے تیل لگاتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کس طرح چلتے، میرے نبی کس طرح بیٹھتے، میرے نبی کس طرح دیکھتے، میرے نبی کس طرح گھوڑوں پر سوار ہوتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کس طرح جہاد کے میدان پر جاتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کس طرح تیر چلاتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی رات کو کس طرح سوتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی رمضان میں کیسے روزے رکھتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی تہجد کی نماز کیسے پڑھتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی کے کاندھوں پر حضرت حسنین کس طرح کھیلتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، میرے نبی نماز کی حالت پر کس طرح کھڑے ہوتے، کس طرح رکوع کرتے، کس طرح سجدہ کرتے صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ اس دین اسلام پر پہرا دیا، میرے نبی نے جب حق کلمہ بلند کرا سامنے سے صحابہ کرام نے تیر برسائے، سارے صحابہ کرام کے سامنے دشمنوں نے تیر برسائے، میرے نبی کی طرف سارے صحابہ سینہ کھول دیتے، میرے نبی کی طرف پتھر مارے گئے، صحابہ کرام نے سینے سامنے کر دیے، اس دین اسلام کے لیے میرے نبی کے لیے صحابہ کرام نے بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، اس دین اسلام کے حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی کافر اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔